السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں ہوا شافی کے سلسلے کا پروگرام نمبر 22 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم ڈاکٹر رانا سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ ہی کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام ہوا شافی شروع کیا اور آپ ہی اس پروگرام کے بانی ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانا صاحب آج کا پروگرام بھی ہمارا جیسا کہ طے پایا ہے سوال و جوابات پر مبنی ہوگا اور ہم براہ راست سوالات کی جانب ہی چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال جو ایک خاتون ہیں انہوں نے بھجوایا ہے، فرماتی ہیں کہ اکثر بچیوں کو ماہواری درد کے ساتھ ہوتی ہے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس پروگرام کو آپ نے شروع کیا تھا میرے ساتھ، آج میں شروع کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کی توفیق دیتا چلا جائے۔ مقصد تو ہمارا خدمت خلق ہے، جی بالکل، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ بات یہ ہے جی کہ وہ بچیوں کو عموماً پیریڈس کے دوران پیٹ میں درد ہوتی ہے، جس سے وہ ایکچولی اتنی شدید کئی دفعہ درد ہوتی ہے، وہ گرم بوٹلز رکھتی ہیں پھر اپنے اوپر، پھر وہ تڑپتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو عمومی دوا دی جاتی ہے وہ ہے میگنیشیم فاسفوریکم 6X میں۔ اگر آپ میگنیشیم فاسفوریکم کے 10-15 ٹکیاں نیم گرم پانی میں گھول لیں یا 10-15 قطرے نیم گرم پانی میں ملا لیں، اور اس کو اگر اس بچی کو یا جو بھی جس نے بھی لینی ہے وہ اگر گھونٹ گھونٹ کر کے پیے تو اللہ کے فضل سے اس کے درد میں افاقہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ وہ بار بار لے سکتی ہیں۔ اگر وہ درد آگے جھکنے سے آرام آئے تو پھر اس کے ساتھ اس کو کولوسینتھس 200 میں لینی چاہیے۔ اگر اس بچی کو پیچھے جھکنے سے آرام آئے اس درد کو تو پھر اس کو ڈائسکوریا 200 میں لینی چاہیے۔ تو ویسے عموماً میگ فاسٹ بہت اچھی دوا ہے ان ایسی دردوں کے لیے، 6X میں ہو، 30 میں ہو، 200 میں ہو، کسی بھی پوٹینسی میں ہو، وہ اللہ کے فضل سے اس بیماری میں راحت دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو کریمپس پڑتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں جی کہ مسلز کا کھچاؤ اور بعض اوقات اس حد تک کہ بخار کسی کیفیت ہو جاتی جی ہے اور بندہ اسپیزم کسی ہوتا ہے کام کے نا، قابل نہیں رہتا۔ تشنج ہوتا ہے نا، جی 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 بالکل جی۔ اس تشنج کو میگ فاسٹ سے اچھی کوئی دوائی نہیں ٹھیک کرنے والی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ایک مریض ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 45 سال ہے اور کولہے میں ٹیومر کی شکایت ہوئی ہے اور جس کا آپریشن کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک دفعہ جسم میں ٹیومر اگر ہو جائے تو خدشہ رہتا ہے کہ دوبارہ ٹیومر وہیں پر یا کسی اور جگہ پر آ سکتا ہے، تو وہ کچھ پریشان ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی ایسی دوائی دیں یا بتائیں، تجویز فرمائیں کہ جس کے بعد ٹیومر کا خدشہ دوبارہ نہ رہے۔ دیکھیں جی، یہ خدشہ انہوں نے بجا فرمایا، یہ ایسے ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی کینسر یا ٹیومر کا آپریشن کروا لیں وہ ری اکر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہومیوپیتھی میں کچھ ایسی دوائیں ہیں جو اگر متواتر کھائی جائیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے میں ایسے کئی کیسز 10 سال سے جانتا ہوں جن کو وہ دوبارہ نہیں ہوا۔ تو ان میں عمومی دوا دیتا ہوں تھوجا 1000 میں ویک میں ایک دفعہ، پھر فاسفورس 1000 میں ویک میں ایک دفعہ۔ تو اگر تیسری دوا ملانی ہے تو وہ ہے کارسینوسن 1000 میں ہفتے میں ایک دفعہ۔ یہ دوائیں اگر اپنے روٹین میں اس کو رکھیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش آپ کی۔ وہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی ٹانگ میں آپریشن کے بعد ایک کمزوری رہ گئی ہے، تو یہ تفصیل تو انہوں نے نہیں لکھی کہ کس قسم کی کمزوری ہے، لیکن بہرحال ممکن ہے کہ ٹانگ پتلی ہو گئی ہو یا اس پہ وزن پورا نہ پڑتا ہو۔ اب ایک اندازہ ہی ہے، تو اس کے حساب سے پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا علامات جاننی چاہیں گے؟ ہڈی کا ٹیومر تھا، انہوں نے ہڈی کو صاف کیا ہوگا، ہڈی میں کمزوری تو آتی ہے۔ جی جی تو ہڈی کو طاقت دینے کے لیے کیلکیریا فاسٹ 30 میں سب سے بہترین دوا ہے۔ اگر وہ کیلکیریا بہت شکریہ۔ فاسٹ 30 میں دن میں 2-3 دفعہ لیں ساتھ، تو ان کی وہ جو ٹانگ کی کمزوری ہے اگر ہڈی کی وجہ سے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہتر ڈاکٹر صاحب۔
ڈاکٹر صاحب اگلا ہمارا سوال ہے، تھوڑا سا تفصیل طلب بھی ہے اور عمومی سوال ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اس مسئلے میں سے گزر چکا ہوں. تھائرائڈ کے متعلق آپ اگر کچھ تفصیل بیان کر دیں کہ یہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں اور پھر ان کا علاج کیا ہے. دیکھیں جی، یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بیان کرنے کی. بات یہ ہے جی کہ تھائرائڈ ایک ایسا آرگن ہے انسانی جسم میں جو انسانی جسم کو چلانے کے لیے بے شمار ہارمونز پیدا کرتا ہے. پیچوٹری گلینڈ سے ہارمونز کو پیغام ملتا ہے، پھر یہ ہارمونز تھائرائڈ میں اس کو بناتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. مطلب اس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں. اس کے دو فنکشن ہوتے ہیں، یا تو یہ ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے یا پھر ہائپو ہوتا ہے. چلیں میں سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. ایک تھائرائڈ کا اثر ہوتا ہے کہ پیشنٹ موٹا ہوتا ہے، اس سے جو اس کی وہ بشک دوائی کھاتا رہے وہ ڈاکٹر صاحبان کی، لیکن اس کے باوجود وہ موٹا ہوتا جاتا ہے. دوسری اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مریض سوکھتا جاتا ہے، پتلا ہوتا جاتا ہے. تو یہ دو کنڈیشنز اس کی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اور اس کے علاوہ اس کو جب بھی کئی جو تھائرائڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی اچانک دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں نا ہیرس راسٹ، اور تک 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 اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ عموماً پریشان ہو جاتا ہے. پلپٹیشن بھی وہی ہوتی ہے؟ جی پلپٹیشن بھی وہی ہوتی ہے جسے پلپٹیشن کہتے ہیں ہارٹ ہاں کی؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا، تو آپ پلپیٹیشن جرمن کا دل لفظ، بہت آپ نے جرمن اصطلاح استعمال کی تھی ہیرٹز رازن، تو میں نے اس کو صرف انگلش میں کہنا چاہا. جزاک اللہ. تو وہ اگر ایسی کسی کی کیفیت ہو اور کئی دفعہ دل لگتا ہے کہ یہ دل گلے سے باہر آ جائے گا، اتنی اچھا تیز ٹھیک. ہوتی ہے. جی جی جی. اس کی واحد دوا اور بہت اچھی دوا وہ ہے لائکوپس ورجن. 30 میں اگر آپ لے لیں، آپ چند خوراکیں لیں گے تو خدا کے فضل سے آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہونا شروع ہو جائے گی، بلکہ پہلی خوراک کے بعد ہی آپ کی دھڑکن نارمل ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ دوا بہت ضروری ہے. جن کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے ان کو یہ دوا ضرور گھر میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی ٹھیک ہے. وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. باقی ایسے احباب یا ایسے مریض جو تھائرائڈ کی وجہ سے موٹے ہو رہے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین دواؤں میں سے جو دوا چنی جاتی ہے وہ ہے بیسیلائنم 200 میں اور تھائروڈینم 200 میں. ٹھیک ہے. یہ دوا میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ ہے، جس کو میں نے ٹھیک ہے. بے شمار مریضوں پہ آزمایا ہے اور خدا کے فضل سے اچھے نتائج ملے. اس کو آپ نے ہفتے میں 2-3 بار لینا ہے، ڈیلی نہیں کھانا، کنٹینیوسلی نہیں لینا، 2 بار یا 3 بار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے اگر تو آپ موٹی ہو رہی ہیں یا موٹے ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے تھائروڈینم 3x میں دن میں 3 دفعہ لیتے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے چھوٹی سی ایک بات کا یہ بھی جواب دیجیے گا کہ یہاں جرمنی میں جب میڈیکل اسٹور سے ادویات خریدنے جاتے ہیں ہومیوپیتھک کی، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈی طاقت میں چاہیے یا سی طاقت میں؟ تو ایکس کی جو بھی دوائی ہوگی وہ ڈی ہوگی. اچھا، ایکس کی دوائی ڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایکس کی دوائی ڈی ہوتی ہے. تو ٹھیک. ڈی چونکہ صرف جرمنی میں بولا جاتا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریلیا میں، باقی کہیں نہیں بولا جاتا. یہ تینوں ملکوں ٹھیک میں ہے. بولا جاتا ہے، باقی ہر جگہ ایکس ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ٹھیک ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، تو جی اس جی، لیے میں 3x بولتا ہوں تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو، وہ بہت ڈی نہ بہتر. ڈھونڈتے رہے، ان کو ڈی نہ ملے. اور جرمنی والے ایکس نہ ڈھونڈتے رہیں، ڈی ان کو مل جائے. وہ تو جرمنی والوں کو تو چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے ٹھیک کر دیا. تو وہ آپ D3 میں روزانہ 3 دفعہ لیں اور ٹھیک ہے. 3 مہینے لے کے پھر اپنا چیک اپ کروائیں. بہت بہتر. اور اس کے ساتھ اگر وہ ساتھ موٹے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے جو بندہ موٹا ہوتا ہے اس کے عموماً ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. اس کی ٹانگیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، اس کے پاؤں بھی ٹھنڈے ہوں گے، اس کے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہوں گے، بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس کے ٹھیک. لیے وہ کیلکیریا کارب، کیلشیم کاربونیکم
30 میں یا 200 میں روزانہ کھائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. ڈے آف نائٹ نہیں، لیکن آہستہ 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 وزن گرنا کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور اب جو لوگ سوکھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم سوکھے پان کی طرف چلیں، موٹاپے کے حوالے سے ایک اور مجھے تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا کہ جو تھائرائڈ والا موٹاپا ہوتا ہے وہ سارے جسم میں یکساں ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بازو ٹانگیں پیٹ، ایک پورا موٹا جسم ہوتا ہے، یا صرف پیٹ بھی موٹا ہو سکتا ہے کہ باقی نہیں، جسم تو نارمل ہے، صرف پیٹ نکل رہا ہو؟ وہ تھلتھلا سا ہوتا ہے ہر جگہ سے. اچھا ٹھیک ہے. موٹے سے مراد آپ جو مرضی کر لے لیں، وہ تھلتھلا سا ہوتا ہے، جیسے نا پلپلا سا جسے کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بہت اس بہتر. طرح کا. ٹھیک ہے. تو وہ خواہ پیٹ ہو یا کوئی بھی جسم کا حصہ ہو، کوئی بھی جسم کے حصہ ہو، اس میں وہ کلکیریا کا بیسٹ دوا ہے وزن کم کرنے کے لیے. بہت بہتر. اور 30 میں دن میں 3 دفعہ. اور کلکیریا کارب یہ جو جن کے تھائرائڈ میں اندر گلٹیاں بھی بن جاتی ہیں، اس کے لیے بھی بہترین دوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اب سوکھتے جاتے ہیں، جی. ان کے لیے وہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، بیسیلینم اور تھائروڈینم 200 میں ہفتے میں 2 بار وہ ویسے ہی لینی ہے. ہوں. اور مزید اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تھائروڈینم ڈیز ایکس میں. تھائروڈینم 6X میں آپ نے دن میں 3 دفعہ اسی طرح 3 مہینے لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ آپ کا جو سوکھا پن ہے وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دوا اور لینی ہے، وہ ہے آیوڈین. ٹھیک ہے. آیوڈین جو ڈچ میں سے کہتے ہیں یوڈم، JODTUM. 200 میں 2-3 دفعہ ہفتے میں آپ ساتھ وہ لیں تو آپ کی جو بھی جسم سوکھنا آپ کا شروع ہوا ہے، خواہ وہ بریسٹ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ دوبارہ سے خدا کے فضل سے ہری بھری ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس ٹھیک کے ہے. لیے یہ دوائیں آپ استعمال کریں. یہ خدا کے فضل سے کیوریبل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. جو بھی لوگ جنہوں کے ٹھیک ہوئے وہ میرا پروگرام سنیں گے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو یوڈ سالس ملتا ہے یہاں جرمنی میں، آیوڈین سالٹ دوسرے ممالک میں کہلاتا ہے، اس کے استعمال سے بھی کوئی فائدہ ہوتا اس کے استعمال سے ویسے نقصان ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہے؟ اچھا سالٹ جو ہے یعنی وہ سادہ سالٹ جو ہے راک سالٹ جسے کہتے ہیں، وہی کرنا جی چاہیے جی. استعمال. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ کئی بہت بہتر. جسم ایسے ہوتے ہیں جن کو یوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہوں. جب ایکسٹرا یوڈ لیتے ہیں تو وہ سوکھا پن شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اس لیے بہت بہتر ان کو ڈاکٹر صاحب. لینا نہیں چاہیے. بہت بہتر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارا اگلا سوال ہے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور یادداشت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کمزور ہے. وہ جو سبق یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو ایک زمانہ تھا کہ بکس پڑھتا تھا تو ذہن میں رہ جاتی تھی، اب محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اتنی یادداشت نہیں رہی. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. دیکھیں جی، یادداشت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے بے شمار دوائیں دی جا سکتی ہیں. جی جی. لیکن سب سے اچھی ہومیوپیتھ بایو کیمک میں جو دوا ہے وہ ہے کالیفاس فوریکوم ڈیز ایکس میں یا 6X میں. اس دوا کو آپ 30 میں بھی لے سکتے ہیں، اس دوا کو آپ 200 میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دماغ کی طاقت کے لیے، دماغ کی ہر قسم کی طاقت کے لیے، اور خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے میرے پیر و مرشد نے ایک دوا بتائی ہے جو بہت ہی اعلیٰ دوا ہے، اور اس سے اللہ کے فضل سے حافظہ بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اور وہ فرمائی بھی گئی اسٹوڈنٹس کے لیے تھی، وہ ہے لیسیتھین. لیسیتھین آپ ڈیز ایکس یا 6X میں یا 30 میں یا 200 میں یا 1000 میں اپنے استعمال میں رکھیں. 1000 میں ہفتے میں 1 دفعہ، 200 میں ہفتے میں 2-3 دفعہ، 30 میں دن میں 3-4 دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا جو حافظہ ہے وہ اسٹرانگ رہے گا. ایک حافظے کی میں آپ کو اور دوا بتا دیتا ہوں، وہ بھی بہت اچھی دوا ہے ایسے لوگوں کی جن کو ڈائمینشیا وغیرہ ہو یا اس قسم کی بیماریاں ہوں. وہ ہے جنکو بلوبا. ٹھیک ہے. ڈچ میں سے کہتے ہیں گنکو بلوبا، تو انگریزی میں سے جنکو بلوبا کہتے ہیں. جنکو بلوبا مدر ٹنکچر 10 قطرے صبح 10 قطرے شام
تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ڈائمنشیا والے پیشنٹس جو ہیں وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بھی اسی دوا سے اور لیسیتھیم سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ڈیمینشیا والے بھی اکثر بھول بھڑکڑ ہوتے ہیں، جی تو جی ان کو بھی یہ دونوں دوائیں جنکو بیلوبا اور لیسیتھینم اور کالیفاس تیسری دوا بہت فائدہ دے سکتی ہے اگر وہ باقاعدگی سے لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک دوران پروگرام ابھی ایک لائیو سوال آیا ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک ان کی بیٹی ہے، اس کی عمر 20 سال ہے اور اس کے پھیپھڑے میں گلٹی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ الٹی آ جاتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے، نیز سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھیپھڑے میں گلٹی مجھے نہیں پتا بلاکیج ہے یا ٹیومر ہے یا کوئی بلڈ کا کلاٹ ہے، لیکن انہوں نے گلٹی لکھا ہے بہرحال یہاں پر۔ تو چونکہ ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں تو کرتے کرتے درمیان میں آ گیا سوال، تو انہوں نے کہا کہ پلیز یہ ہم ایمرجنسی میں اس کا ضرور جواب دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا دے اس بچی کو۔ انہیں کہیں کہ سب سے پہلے تو ہلدی کا آدھا چمچ دودھ کے ساتھ دن میں 2 دفعہ شروع کریں اس کو دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ کالی کارب 30 میں اور میرک سول 30 میں باری باری 30 میں 2-3 دفعہ دن میں دن، انشاءاللہ گلٹی کھل جائے گی۔ اچھا جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آج کے ہمارے پروگرام میں تھوڑے سے منٹ باقی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک سوال کر لیتے ہیں۔ ہماری ایک ناظرہ ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ خواتین کے چہرے پر، وہ کہتی ہیں کہ میرا اپنے متعلق یہ سوال ہے لیکن یہ ایک عمومی مسئلہ ہے کہ خواتین کے چہرے پر غیر ضروری بال ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت تنگ ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، کیونکہ بالوں کا چہرے پر ہونا مردوں کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہے کہ شاید ان کو ہارمون کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک میں، آیا اس کا علاج ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی، تفصیل اللہ میں انہوں نے یہ تعالیٰ بھی لکھا ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اسی کے ساتھ جینا پڑے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فضل جی فرمائے۔ بات یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا کا انتظام بھی فرمایا ہوا ہے، جی ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ ان محترمہ کو ہارمونز پرابلم ہے، ان کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہے، ہوں جو کہ مردانہ ہارمونز ہوتا ہے، وہ ان کے جسم میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہ بال وغیرہ اگ رہے ہیں یا آ رہے ہیں، یہاں چہرے پہ ہوتے ہیں، اس جگہ نیچے ہوں گے یہاں پہ، یا روئیں ہوں گی ادھر، تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ان کو تو اگر ان کا ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہے تو اس کے لیے ان کو ٹیسٹوسٹیرون 200 میں ہفتے میں 2-3 دفعہ یا 30 میں روزانہ ایک دفعہ لینا چاہیے، تو جس سے ان کا ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ڈاؤن ہوگا۔ نارمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ تھوجا 10 ایم میں ایک خوراک، اور وہ 1 مہینے میں 1 دفعہ لینی ہے، ٹیسٹوسٹیرون ڈیلی لینا ہے، اور تیسری دوا ہے جس کا نام ہے اولیم جیک۔ اولیم جیک 30 میں دن میں 2 دفعہ لیتی رہیں، کم از کم 3 مہینے لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا۔ تینوں ادویات جو ہیں۔ اولیم جیک 30 میں، جی ٹیسٹوسٹیرون 30 میں یا 200 جی میں، جو بھی ان کو مل سکے۔ اگر آپ اتھیکے جائیں گی تو وہ پوچھیں گے کون سا سے یا ڈے 30 میں لے لیں، ڈے 12 میں لے لیں، کیونکہ ان کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کا وہ جو بال چہرے پہ اگ رہے ہیں۔ اور جن مردوں کا ٹیسٹوسٹیرون لو ہو، جو ہائی ہونا چاہیے، ان کے بھی بال گرتے ہیں، ان کے بال گرتے ہیں، اچھا ادھر اگتے اچھا جی۔ ہیں ادھر گرتے ہیں۔ یہ جن کے یہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، یہ بودے سے ہوتے ہیں، یہاں بال نہیں ہیں، ایسے بندوں کا، لڑکوں کا، ان کی آواز بھی موٹی سی ہوتی ہے، تو ایسے لڑکوں کا ہمیشہ ان کو اپنا ہارمون ٹیسٹ کرانا چاہیے، ان کا ٹیسٹوسٹیرون لو ہوتا ہے، جو کہ ہائی ہونا چاہیے۔ اگر وہ جب ہائی ہوگا پھر ان کے چہرے پہ بال بھی آ جائیں گے، ان کی آواز بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال اور لے لیتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے
اور ناک کا دایاں کبھی بایاں نتنا بند ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ لیکن جی ناک کی ہڈی ٹیڑھی کیسے ہوئی؟ کیا چوٹ لگی تھی ان کو، یا پیدائشی ایسی ہے، کوئی بال لگا تھا کھیلتے ہوئے؟ تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے، یا اگر تو یہ ویسے ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے جی کسی وجہ سے، ہڈی کئی دفعہ نرم ہو جاتی ہے اور وہ ٹیڑھا پن اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ناک بھی اندر بند اس لیے کہ وہ ہڈی جو ٹیڑھی ہو گئے اس نے ایک نتنا ان کا بند کیا ہوا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ دن میں 3 دفعہ یعنی ایک طرف سے سانس کھینچیں پوری طاقت سے اور دوسری طرف سے باہر نکالیں۔ ہاں جی، اس طرح اگر دن میں 3 دفعہ کریں گے تو ایک تو ان کی جسم میں آکسیجن زیادہ جائے گی اور یہ ناک کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ لیکن دوائی اس کی ہوگی اورم میٹیلیکم، 30 میں دن میں 3 دفعہ وہ لیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ناک کی ہڈی آہستہ آہستہ سیدھی ہو جائے گی، اگر کہیں چوٹ کی وجہ سے نہیں خراب ہوئی تو۔ ڈاکٹر صاحب اب آخر میں میرا ایک ذاتی سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 2 3 4 مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، مثلا یادداشت کی کمزوری ہو گئی، ناک کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہو گئی اسی بندے کی، اور اسی بندے کو ہارمونز کا مسئلہ بھی ہے، تو ایسا بندہ کیا کرے؟ کیا وہ یہ اب ان 10 ادویات کا اکٹھا پھکا لے لے؟ کیا کرے؟ یہ بھی ایک سر سوال آپس میں ڈسکس ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جی کہ آپ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں جی، بڑے ڈاکٹرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیں، اگر ایلوپیتھک میں انہوں نے مثال دی کہ کسی کے والد صاحب کو فالج اور ہارٹ اٹیک کا پرابلم تھا، تو وہ ایک وقت میں صبح ناشتے میں بھی 8 گولیاں اور دوپہر کو 3 4 اور شام کو سوتے ہوئے بھی 8 10 گولیوں کا پھکا لیتے ہیں، تو ہومیوپیتھک میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ایک کر کے علاج ہوگا، یا ایک بندے کو جس کو ایک دم 3 4 5 تکالیف ہیں تو وہ ایلوپیتھک کی طرح ساری ادویات اکٹھی لے گا یا لے سکتا ہے؟ کیا سسٹم ہے اس کا؟ نہیں نہیں، یہ جزاک اللہ آپ کے سوال کا۔ دیکھیں، ہومیوپیتھک علاج اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ایک ایک مختلف، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ آپ نے مختلف لوگوں کے لیے یہ سوال پوچھے ہیں۔ جی، مختلف ہی ہیں۔ کسی کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کا کچھ خراب ہے، اس کے لیے تو یہ دوائیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اگر جی یہ ٹھیک ہے ساری علامات ایک ہی پیشنٹ میں ہوں تو پھر اس کو لکھ کے دینی چاہیے یہ ساری علامات۔ ٹھیک ہے جب وہ ساری علامات اپنی لکھ کے دے گا تو پھر اس میں سے ہارڈلی 2 یا 3 دوائیں نکلیں گی، ساری ٹھیک جو ہو گیا اس میں لکھا انہوں نے، اوپر سر ٹھیک سے ہو لے گیا کے پاؤں تک جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہوگا اس میں سے ہارڈلی 2 یا 3 دوائیں بنیں گی ان کی، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ان 2 3 میں سے بھی پھر 2 پہ آ سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں یہ تو صرف لوگوں کے لیے جن کو سنگل پرابلم ہے۔ جی یہ تو ضمناً ایک سوال آ گیا کہ جیسے ہم آپس میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے دوست، اور اچانک اس طرح سے ایک سوال آیا کہ ہومیوپیتھک کام کس طرح کرتی ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہ بعض اوقات تو انہوں نے کہا جی کہ ایلوپیتھک میں ایک آدمی کو اگر 10 بیماریاں ہیں تو وہ 10 گولیاں کھا رہے ہیں، تو ایگزیکٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں، جی تو لیکن ہومیوپیتھک میں کیا ہومیوپیتھی ہوگا؟ میں ایسا نہیں ہے۔ بہت بہتر۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو دوست ہیں سننے والے، وہ اس پروگرام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے استاد، میرے تو استاد ہی ہیں، محترم ڈاکٹر رانا سعید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے دوبارہ شفقت فرمائی ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ اب آپ اس پروگرام کو تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں، اور ہر قسم کی جو ہدایات حکومت وقت کی طرف سے یا محکمہ صحت کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں ان پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ سب محفوظ رہ سکیں گے۔ بہت شکریہ، شب بخیر۔